الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواہ البخاری. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بادہو درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے پیغمبروں پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے اسی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ ہے بدعت. بدعت کسے کہتے ہیں؟ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کہ جس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی اور وہ دین کے اندر نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعۃ فی الدین ما لم یشرعہ اللہ ورسولہ. کہ بدعت وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار نہ دیا ہو. وَهُوَ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَمْرَ ایجاب ولا استحباب. اور نہ ہی اس کا حکم وجوب کے طور پر دیا گیا ہو اور نہ ہی استحباب کے طور پر. اسی طرح سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعۃ ہی احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ بدعت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے تو اسلام کو، دین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مکمل کر دیا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
اے نبی ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ اسلام کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں نہ کوئی چیز بڑھائی جا سکتی ہے نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کو مکمل کر دیا گیا تھا۔ تو جس طرح سے دین کے اندر کسی چیز کا نکال دینا جرم ہے، اسی طرح دین کے اندر کسی اور چیز کا اضافہ کر دینا بھی جرم ہے، اور یہی جرم بدعت کہلاتا ہے۔ جیسے عصر کی نماز 4 رکعت ہے، اب کوئی شخص اس کو ثواب سمجھ کر کے 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت پر پڑھے تو اسے گناہ ملے گا۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ جب 2 نمازی ہو تو ایک امام ہو جائے اور دوسرا مقتدی ہو، اور مقتدی امام کے دائیں طرف کھڑا ہو، اور اس حالت میں اگر کوئی تیسرا شخص آ جاتا ہے تو امام آگے چلا جاتا ہے، تو امام کا چلنا نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے لیکن اس کو کر لینے میں کیا حرج ہے۔ روزہ ایک بہترین عبادت ہے اور تقوی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن اسی روزے کو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے سنت کے خلاف رکھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کوئی روزہ نہیں ہے، اب کوئی شخص یہ کہے کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھیں گے، تو گویا کہ وہ اس کو شریعت کے اندر ایک نئی چیز کا اضافہ کر رہا ہے۔ تو اسی طرح سے بدعت وہ ہے جو دین کے اندر نکالی جائے اور ثواب سمجھ کر کے اسے کیا جائے۔ اذان ہوتی ہے، اذان کے آخری کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا اضافہ کریں گے تو گویا کہ یہ شریعت کے مقرر کردہ اصولوں پر بے اعتمادی کا اظہار ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے کم ہے، یہ اسے پورا کر رہا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، راستے میں ہم نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حلقہ بنائے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، اور وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں ان کنکریوں پر 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ اور 100 مرتبہ اللہ لا الہ الا اللہ کو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا اسی طرح سے یہ عمل کرتے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ پھر تم نے انہیں کیا کہا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں کچھ نہیں کہا، ہم نے آپ کی رائے کا انتظار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کے اندر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ لوگوں 100 مرتبہ سبحان اللہ اور 100 مرتبہ الحمدللہ اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ ان کنکریوں پر پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لوگوں یہ تم کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کنکریوں پر سبحان اللہ الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، ہم تسبیحات گن رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امت محمد کے لوگوں، ابھی نبی کے صحابہ تمہارے درمیان بکثرت موجود ہیں، اور ابھی آپ کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں، ابھی آپ کے برتن بھی ٹوٹے نہیں ہوئے ہیں، اور تم ایک نئی چیز کا اضافہ کر رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ خیر کا یہ کام ہے۔ واللہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، گویا کہ تم گمراہی کا ایک راستہ کھول رہے ہو۔ انہوں نے کہا اے عبد الرحمن، یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، ہم نے تو خیر کا ارادہ کیا ہے، ہم نے تو بھلائی کا ارادہ کیا ہے، ہم یہ کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ لا الہ الا اللہ
اللہ اکبر کہنا یہ کون سا غلط کام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ بنا کر کے نہیں بلکہ انفرادی طور پر لوگ اپنے دائنے ہاتھ کی انگلیوں پر ان تسبیحات کو گنا کرتے تھے، اور تم یہ جو کنکریوں پر گن رہے ہو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، ان لوگوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، خیر اچھا اور بھلائی کا ارادہ ہی کیا تھا، ثواب کا کام سمجھ کر کے کر رہے تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ کنکریوں پر یا مصنوعی دانوں پر تسبیحات کو گنا جائے، بلکہ اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر اس کو شمار کیا جائے۔ دین کے معاملے میں ہماری عقل، رائے اور قیاس نہیں چلتی ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ بھلائی کا کام ہے، اس لیے اسے کر لینے میں کیا حرج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ۔ فرماتے ہیں کہ دین کا معاملہ رائے اور قیاس پر نہیں ہے۔ اگر دین کا معاملہ رائے اور قیاس پر ہوتا تو جو موزے کے اوپری حصے پر مسح کیا جاتا ہے وہ اوپری حصے کے بجائے نچلے حصے پر مسح کیا جاتا، کیونکہ ہماری عقل یہی کہتی ہے کہ گندگی موزے کے نچلے حصے پر لگی ہوتی ہے، لیکن اوپری حصے پر مسح کیا جا رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزے کے اوپری حصے پر مسح کر رہے ہیں۔ تو دین کا معاملہ رائے اور قیاس پر نہیں ہوتا ہے، اپنی عقل دوڑانے کا کام نہیں ہے، بلکہ وہی چیز قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، جب تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو تم اپنے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو قرآن اور حدیث سے دیکھنا ہے، نبی اکرم کی زندگی سے دیکھنا ہے۔ تین لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں انہوں نے سوال کرنا شروع کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال جاء ثلاثة رهط الى ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسألون عن عبادة النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا اين نحن من النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال احدهم فاما انا اصلي الليل عبدا وقال الاخر انا اصوم النهار عبدا ولا افطر وقال الاخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج فجاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم لكني له أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواہ مسلم۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ تین لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے اور آپ کی بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرنے لگے کہ آپ کتنی نمازیں پڑھتے، کتنے روزے رکھتے، کتنا رات عبادت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ کی عبادت کے متعلق بتلایا تو ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بسائے ہیں، آپ کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اس کے باوجود آپ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنی رات قیام کرتے ہیں، ہمیں تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا آج کے بعد میں پوری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں پورا دن روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے ہیں آپ کی بیویوں نے بتلایا کہ تین لوگ آئے تھے اور آپ کی عبادت کے بارے میں سوال کر رہے تھے اور انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہی وہ لوگ ہو جو بھی ہمارے گھر گئے تھے اور تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو میں تم سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اس کے باوجود میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں رات میں قیام بھی کرتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، لہذا جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اگر ہم زیادہ بڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بتلایا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین اسلام مکمل ہو گیا تھا، اس کے باوجود اگر ہم اس میں کسی اور چیز کا اضافہ کر دے رہے ہیں تو گویا کہ یہ جرم بدعت کہلاتا ہے۔
ابھی بہت ساری بدعتیں شروع ہو چکی ہیں، جیسے محرم کے مہینے میں بہت ساری بدعتیں، پھر سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، پھر ربیع الاول کے مہینے میں بدعتیں، پھر 11 ربیع الثانی کے مہینے میں بدعتیں، رجب کے مہینے میں بدعتیں، شعبان کے مہینے میں بدعتیں، یعنی ہر مہینے کے اندر لوگ بدعتیں کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے، اس لیے اسے کر لینے میں کیا حرج ہے، اسے کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں، اور ایک بدعتی اس وہم و گمان میں رہتا ہے کہ وہ کبھی توبہ نہیں کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ہم یہ سب کام کر رہے ہیں یہ ثواب کا کام ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا خطبہ شروع کرتے تو فرماتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور سب سے بدترین کام وہ ہے جو دین کے اندر نکالی گئی ہو۔ اس لیے دین کے اندر نکالی گئی ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آئیے ایک حدیث بیان کر کے وقت ہو چکا ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بدعتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ان پر تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہم کو ایک ایسا مؤثر خطبہ دیا کہ جس سے ہماری آنکھیں ڈبڈبا گئی، ہمارے دل تھرا گئے، ذرفت منہا العیون ووجلت منہا القلوب۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کوئی وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم اپنے حاکم کی اطاعت و فرما برداری کرنا جب تک وہ قرآن و حدیث کے متعلق حکم دے رہا ہے، فیصلے کر رہا ہے۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ تم پر کیوں نہ ہی حبشی غلام کو ہی امیر بنا دیا جائے، مقرر کر دیا جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور تم میرے بعد اگر زندہ رہو گے تو بہت سارے اختلافات دیکھو گے، تو اس وقت تم خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچتے رہنا۔ اس لیے دین کے اندر نکالی گئی ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت اور بدعت سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔